اس دن جو ایک سبسکرائبر مجھے کہہ رہی تھی کہ ہاں آپ کا ہسبینڈ بچیوں کو بھی آنے دیتا ہے، کمرہ بھی دیا ہوا ہے، کپڑے بھی لے دیتا ہے، شاپنگیں بھی کرواتا ہے، پھر بھی روتی ہے۔ تو ضروری نہیں سسٹر کہ ہر بات وائی ٹی پہ کی جائے کھول کھول کر، لیکن پھر مجبور کرتے ہو آپ لوگ۔ تو میرے ہسبینڈ سے میں نے کل کہا کہ میری بیٹیاں آئیں گی ہفتے والے دن، منگل کو ہم نے جانا ہے نا میری امی کے گھر، تو بھائی کی شادی پہ۔ تو کہتے ہیں کیوں آئیں گی، کیا ضرورت ہے آنے کی، پیر والے دن آئیں اور منگل کو صبح صبح ہم چلے جائیں گے، پیر کی شام کو ادھر آئیں، کوئی ضرورت نہیں آنے کی ادھر۔ مطلب اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ہر بات آپ کی آرام سے مان بھی رہا ہے، آپ کو خوش باش بھی رکھا ہوا اور پھر بھی آپ نہ شکری کرتے رہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت ہوں گے۔ اچھا، یہ میں نے 3 سوٹ 2 پیس سلوائے تھے، بھائی کی شادی کی شاپنگ ہے میری، یہ خود دیکھ لے۔ ایک سوٹ میں نے وہ جو اس دن میرون دکھایا ہے نا، جس پہ بہت باتیں ہو رہی تھی، کپڑے بھی لے کے دیتا ہے، باہر کھانے بھی کھلاتا ہے، وہ ایک سوٹ تھا۔ تو وہ بھی اب ایک دفعہ میں پہنوں گی، اس کے بعد ہسبینڈ کی بیٹیوں کا ہے، انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے ان کا ہے وہ پہنیں گی۔ تو یہ جو ہے یہ کپڑے ہیں 2 پیس، یہ 2 پیس 1200 والے ہسبینڈ لے کر آئے تھے، یہ ایک بلیک اور بلو جو پہلے میں نے دکھایا، اور ایک پنک والا میری امی نے مجھے لے کے دیا تھا۔ تو یہ سل کر آئے تھے درزن سے، میں نے سادے ہی سلوائے ہیں کیونکہ لیسیں ویسے یہ سب کچھ لگانے میں وہ سلائی بہت زیادہ مانگ رہی تھی، تو میں نے کہا چلو خیر ہے، گزارا ہی کرنا ہے، فی الحال ایسے ہی سی دو مجھے۔ تو یہ میں نے گول دامن والی قمیض اور کالر والی بنوائی ہے، کاف والی، اور نیچے کھلے ٹراؤزر ہے سب کے۔ تو الحمدللہ کہ یہ بھی سل گئے ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ تو میں بس یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، میں تھوڑی سی بیزی بھی ہوں، واٹس ایپ بھی نہیں چیک کر سکتی، اور کل کی ویڈیو کو دوبارہ وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تھی، دوبارہ اپلوڈ کی لیکن ویوز ہی نہیں آئے بالکل، پھر بھی یہ 1000 سے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن کل والی ویڈیو بالکل نہیں گئی۔ چلو اللہ مالک ہے، انشاءاللہ چلی جائے گی، سب کچھ ٹھیک ہوتا رہے گا، اسی امید پر بیٹھی ہوں۔ تو کل شام کو میں نے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ میری بیٹیاں آئیں گی 2 دن میرے پاس، رکیں گی 2-3 دن، اگر وہ جمعے کو آتی ہیں تو جمعہ ہفتہ اتوار میں پیر میرے پاس رکیں، اور منگل کو ہم چلے جائیں گے یہاں سے امی کے گھر، اور واپس جب آئیں گے تو وہ چلی جائیں گی۔ تو ہسبینڈ کہتے ہیں کیوں رکیں اتنے دن، کوئی ضرورت نہیں ادھر آنے کی۔ تو میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، میں نے ہر چیز برداشت کر لی ہے، دھوکے پہ دھوکا، بڑے سے بڑا دھوکا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بیوی بچے میرے سر پہ مسلط، مجھے ان کے سر پہ مسلط کر دیا پکڑ کے، میں پھر بھی گزارا کر رہی ہوں نا، رہ رہی ہوں نا۔ مجھے تو چاہیے تھا اگر کوئی اور ہوتی تو دوسرے ہی دن چلی جاتی چھوڑ چھاڑ کے، بھئی تم نے دھوکا دیا ہے۔ وہ اس لیے کہ اب میں دوبارہ اپنا گھر تو نہیں اجاڑ سکتی نا، تو چلو میں نے خیر کر دی، ہر بات پہ خیر کرتی ہوں۔ اب رات کو بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کبھی بھی میرے لیے گھر نہیں بن سکتا، کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے، جو کام ہوتا ہے بچوں کی فیسوں پہ چلا جاتا ہے، کھانے پہ چلا جاتا ہے، تو پوری زندگی مجھے اس ممٹی میں رہنا پڑے گا۔ اسی پہ رات کو بھی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے ابھی فی الحال، اور دور دور تک نظر بھی تو نہیں آ رہی نا، جوان بچے ہیں، ان کی شادیاں بھی ان کے کرنے لگے ہیں، اور سارا کچھ، اور نیچے جگہ دینی نہیں ہے، اوپر ہی رہنا ہے، تو میں نے زندگی اسی طرح گزارنی ہے، اور پھر اوپر سے اپنی منمانیاں سب کریں یہ لوگ، کیوں بھائی؟ اور میری بچیاں، میں تو یہاں پہ کھڑی ہو جاؤں گی، سٹینڈ لوں گی بھائی، میں ڈروں گی کسی سے نہیں اپنے بچوں کے حق میں، کہ تم لوگ میری 2 دن بچیاں بھی برداشت نہ کرو، خود میں تم لوگوں کی اونچ نیچ ہر چیز برداشت کر کے بیٹھی ہوں یہاں پہ۔ میں نے تو پھر ہسبینڈ کے ساتھ سیدھی 2 ٹوک بات کی، میں نے کہا میرے بچوں کو روکا نہ آنے سے، پھر میں چلی جاؤں گی یہاں سے، میں ہر چیز، آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسو کھیلو، چھٹی کا دن ہو یا ویسے ہو، آپ صرف ایک رات سونے آتے ہو، اور وہ بھی 8:30-9 بجے آواز آ جاتی ہے آ جاؤ نیچے چلے جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہو، ایک رات سوتے ہو، دوسری رات نیچے ہی سوتے ہو، نیچے ہی کھاتے ہو، نیچے ہی رہتے ہو۔ تو پھر یہ میرے پرانے کپڑے ہیں، ناپ کے لیے دیے تھے پچھلے سال کے، مطلب، تو میں ہر چیز برداشت کر رہی ہوں، آپ کی ہر بات، اور آپ لوگ میرے 2 دن میری بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے،
تو وہ ہفتے والے دن آئیں گی، ہفتہ اتوار پیر میرے پاس رکیں گی، منگل کو ہم جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات انہوں نے کپڑے تو لے لیے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں ماما ہمیں جویلری اور میک اپ کی سمجھ نہیں ہے، پیسے وہ لے کر آئیں گی، ماں نے ان کی پیسے نہیں دینے ان کو، نہ میرے پاس تو روپیہ بھی نہیں ہے جو دوں کسی کو، تو پیسے انہوں نے خود دینے ہیں، صرف میں نے ساتھ جانا ہے ان کے۔ تو وہ بھی اعتراض ہے، ساتھ یہ بھی میں نے خود سیے تھے، یہ میں نے خود سیے ہیں، وہ باقی درزی نے سیے ہیں نا، درزن نے، تو یہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ میں نے سیے ہیں۔ اچھا، تو یہ بھی ناپ کے لیے دی ہوئی تھی قمیضیں، 2 دی تھی، ایک لمبی قمیض 2 لمبی رکھوائی ہیں اور ایک شارٹ رکھوائی ہے، وہ اس لیے۔ تو خیر میں ان کے ساتھ جاؤں گی، ان کو چیزیں لے دوں گی، چلو تھوڑا سا ٹائم ہم ماں بیٹیاں بھی مل کر بیٹھ جائیں گی، میری زندگی ہی کا حصہ ہی یہ سب کچھ رہ گیا۔ میں کہتی ہوں یقین کریں کہ اگر کوئی بھی میرے اور میرے بچوں کے درمیان آئے گا نا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گی، میں مطلب اس طرح دکھی، ہر بندے نے اپنی مرضی ٹھونسی ہے مجھ پر، ہر بندہ اپنی مرضی سے مست ماحول میں جی رہا ہے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کو کہوں اپنے بچے چھوڑ دے یا اپنی بیوی چھوڑ دے میری خاطر، کبھی بھی نہیں کہوں گی، نہ میرا دماغ ایسا ہے، نہ میں بری ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیوں کوئی کہے کہ اپنے بچے چھوڑ دو، اپنے بچوں کو نہ بلاؤ، اپنے بچوں کے پاس نہ بیٹھو، اپنے بچوں کے پاس نہ ملو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ساری مرضیاں انہی کی چلیں۔ پہلے پیکے والوں کی مرضیوں سے زندگی خراب ہوئی ہے، اس بندے سے شادی کی ہے میں نے، شادی شدہ کے ساتھ، اور ایک اور بڑی بڑھ کے بولتی ہے، یہ بنت آدم کے نام سے ہے، کمنٹ آتا ہے، ایک تو بنت آدم میں نے شارٹ آؤٹ دیا تھا وہ نہیں ہے، یہ دوسرا ہے، مجھے نہیں پتا اس بیبے کو کیا مسئلہ ہے، آج میں تھوڑی سی بدتمیز ہوئی ہوں، کیوں میری بچیوں پہ بات آئی ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے، کیوں شادی کی ہے، یہ وہ، تو تم لوگ کان کھول کے تو دماغ کھول کے تو باجی ویڈیو دیکھیا کرو نا، تو پھر تن سمجھ آوے کہ گل کہ نہیں۔ خیر دفع کر دو ساروں کو۔ تو میں بات کری تھی ہاں بچوں پہ، تو اور یہ بھی بات ایک سسٹر نے صحیح کیا کہ آپ سسٹر بچوں کو بلایا تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ اپنی زندگی میں جیو، آپ کوئی عرب ممالک میں یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنی جگہ، ان کی اور سوچ ہے، میری اور ہے، میری بات سنیں، میں اپنی زندگی ضرور جیتی، ہنستی کھیلتی، اگر مجھے میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہ ہوتا، اگر ایسا ہسبینڈ ملتا جو اس کی بیوی نہ ہوتی، ٹھیک ہے، میں نے کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں، ایسا ہسبینڈ جس کی بیوی کو ڈائیورس ہو چکی ہوتی یا اس دنیا سے چلی گئی ہوتی، اکیلا ہوتا، بھلے مجھے ایک جھونپڑی میں رکھتا، اکیلا ہوتا، دھوکہ نہ دیتا، جھوٹ نہ بولتا میرے ساتھ، تو میں اس کے ساتھ ساری زندگی خوشی گزار لیتی، لیکن جہاں پہ میں بلا وجہ زبردستی کی ہسبینڈ کی فیملی کو بھی برداشت کر رہی ہوں، ممتی میں بھی گزارے کر رہی ہوں، ساری ان کی مرضیوں پہ چل رہی ہوں، جو پکتا ہے ان سب کی مرضی سے پکتا ہے، میں ان کی مرضیوں سے جی رہی ہوں۔ اچھا یہ میں نے آرٹیفیشل سیٹ لیا، سونا وونا تو میرے پاس نہیں ہے، تو یہ تھا میرا سیٹ، ہسبینڈ نے بنوایا تھا لیکن بیچ دیا، تو کاروبار میں پیسہ ڈالنا تھا، تو یہ میں نے آرٹیفیشل ہی لے لیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، سونا پا کے کہڑا بندہ اڈن لگیا، شکر الحمدللہ یہ بھی ہو تو بہت ہے، میں یہی پہن لوں گی، تو یہ میں نے ویسے نارمل پہننے کے لیے لیا۔ میں آپ کو چیزیں دکھاؤں گی، میری بیٹیاں آئیں نا، پھر ان کی شاپنگ، اپنی شاپنگ سب رکھ کے ایک چیز میں اپنی پیاری سسٹر کو دکھاؤں گی، جو میرے پیارے سبسکرائبر ہیں نا، آپ سب کو انشاءاللہ دکھاؤں گی، آپ لوگ مجھے بہت عزیز ہو۔ اچھا جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کرتا جائے اور دعا کیا کریں یار کہ میرے ویوز اچھے ہوں، اور سب سے ضروری بات یار میرا وہ نہیں آ رہا، آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہے کب آتا ہے بینک اکاؤنٹ کا آپشن، وہ نہیں آ رہا، میرے ڈالر یہاں پہ 60 سے اوپر بن گیا، لیکن کرومز میں $5 شو ہو رہے ہیں اور وہ آپشن بھی نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں، لازمی بتائیے گا۔